بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، دفتر اول حصہ دوم، مکتوب نمبر 65 شستو پنجم 65 مکتوب۔ یہ مکتوب شریف حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے ایک خلیفہ صاحب کو، جس کا نام تھا خان اعظم، ان کی طرف صادر فرما رہے ہیں۔ خان اعظم بادشاہ کی مصاحبوں میں سے ہیں، تو چونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہاں پر اس زمانے میں مسلمانوں کی زبون حالی ہوئی تھی، مسلمان بڑے کمزور ٹھہرائے گئے تھے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں اکبر بادشاہ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جب ان کی فرزند جو ہے وہ مسند نشین ہوئی تو خان اعظم وہاں بھی ان کے مشیر رہے ہیں۔ تو امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی اس مرید کو یہ مکتوب شریف لکھ رہے ہیں کہ چونکہ آپ بادشاہ کی صحبت میں رہتے ہیں، اسی لیے آپ کے ذمے بہت بڑے کام ہیں۔ بادشاہ کی اصلاح کرنا اور بادشاہ کو دین اور اسلام کی طرف لانا اور کچھ ایسے قوانین بنانے میں مدد دینا جو اسلام کی سربلندی کے باعث بنے، وہ آپ کے ذمے ہے۔ حدیث شریف ہے، الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے طبرانی نے نقل کیا ہوا ہے۔ فرماتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام بدأ غریبا، اسلام شروع ہوا غریب، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، بہت جلدی یہ اسلام ویسی ہوگا دوبارہ جیسے یہ غریب بنا ہوا تھا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، حضور فرماتے ہیں غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، طوبہ ہے۔ اس حدیث شریف کو مختلف محدثین نے مختلف زاویوں سے اور مختلف طریقوں سے نقل فرمایا ہوا ہے۔ اس حدیث شریف کے اگر ڈیفینیشن میں ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ الاسلام بدأ غریبا، اسلام غریب شروع ہوا تھا۔ غربت جو ہے وہ مال دولت جائیداد کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ غربت ایسے تھا کہ الاسلام بدأ غریبا، اسلام شروع ہوا تھا اور لوگ اسے عجیب و غریب سمجھ رہے تھے۔ کیسے بتوں کو چھوڑ دیں، کیسے اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیں اور ایک واحد لا شریک رب کو مان لے، یہ لوگوں کے لیے ایک عجیب و غریب تھا۔ اور حضور فرماتے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اسلام پھر سے ویسے ہی دوبارہ سے ہوگا جیسے شروع میں یہ لوگوں کو عجیب و غریب دکھائی دے رہا تھا۔ آج کل بھی وہی صورتحال ہے کہ اسلام لوگوں کو ایسے عجیب و غریب دکھائی دیتا ہے۔ یار کیا تم لوگوں نے نمازیں، یار لوگ تو پتہ نہیں چاند میں مریخ میں چلے گئے، لوگ جو ہے وہ فلاں فلاں، آپ لوگ اب بھی وہی تسبیح ہے، وہی مصلی ہے، وہی کتابیں ہیں، وہی دین کی باتیں، وہی قرآن کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی حالت آ گئی ہے دوبارہ۔ بلکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں سے جو دار کفر میں رہتے ہیں ان کے تو عقائد ہی تبدیل ہو گئے، وہ تو دہریت کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو اللہ کی ذات کی انکار کر رہے ہیں۔ قرآن تو ان کو کتاب اللہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ کسی خدائی کتاب کو، بلکہ یوں اسلام کو غریب جانا گیا ہے کہ کفر اور اسلام کی بہت سی ساری چیزوں کو مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر یہ بھی سننے میں آیا ہوا ہے کہ یار ایسے مسلمانوں سے تو کفار ہی اچھے ہیں۔ یہ جملے جو ہوتے ہیں کہ کفار اسی لیے اچھے ہیں، کفار وعدہ کرتے ہیں تو اس پہ وفا کرتے ہیں، کفار اسی لیے اچھے ہیں کہ کفار نے فلاں کیا ہوا ہے، مسلمان یہ نہیں کر رہے ہیں، فلاں نہیں کر۔ ہاں یہ مسلمانوں کی عمل تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا اسلامی قانون تو نہیں ہے ایسا۔ تو اسلام کیا ہوگا؟ سیعود کما بدا، اسلام پھر سے وہی غربت کی طرف چلا جائے گا۔ مالی طور پر نہیں، مالی طور پر تو ماشاءاللہ آپ مسلمانوں کی کنٹریز کو دیکھو کتنے مالدار ہیں، لیکن وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اسلام پھر ویسے عجیب و غریب دکھائی دینے لگا لوگوں کو۔ حضور فرماتے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی ایسے عجیب و غریب لوگوں کے لیے کہ وہ دین اسلام پر محکم اور مضبوط رہتے ہیں، کسی اور ضلالت اور گمراہی میں نہیں پڑتے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، خوش قسمت ہے یہ لوگ۔ آپ اپنے خلیفہ صاحب کو یہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسلام کی غربت اس حال تک گیا ہے کہ کفار برملا علی الاعلان اسلام کی طعن کرتے ہیں۔ آج کل بھی ہماری یہی ہے،
کفار جو ہے وہ علل اعلان ہماری اسلامی قوانین کی، بلکہ کفار تو کفار ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس پر تعین کر رہے ہیں کہ بھئی کیسے سزا ہے، چور کو آپ ہاتھ کاٹیں گے، یہ کیسے سزا ہوا، یا زانی کو کوڑے مارے، ان کو رجم کرے، یہ کیا سزا ہوئی۔ اسلام کی شعائر کو وہ برملا علل اعلان اس پر تعین و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہوا ہے، پردہ کہاں سے آیا ہوا ہے، اسلام میں یہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ ایون کہ آج کل تو اعتراض یہ ہوتے ہیں کہ بھئی نماز 5 ٹائم کا یہ کیوں فرض کیا گیا ہے، نماز تو بس نماز ہے، جب چاہے دل کرے تو اسلام کی، اور مسلمانوں کی اتنی ذم اور برائیاں بیان کی جاتی ہے اور احکام کفر کی بے تحاشا اجرا ہو جاتا ہے۔ اجراءات احکام کفر کی بہت ہوتی ہیں، قوانین آپ دیکھیں گے اسلامی ملک کی بھی قوانین، اسلامی ملک ہوتا ہوا بھی قوانین اس میں کفری آتے جائیں گے، علل اعلان یہ ہوتا ہوگا۔ وَمَدَّاحِي اہل آن در کوچہ و بازار میں کنند، اور کافروں کی مدح کوچہ اور بازار میں شروع ہوتا ہے۔ یار آپ آج کل کے دور میں دیکھیں تو آپ کو جتنی بھی ہماری کرکٹ کی کھلاڑی ہے، ٹینس کی کھلاڑیاں ہیں، کوئی فٹ بالر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی تعریفیں ہمارے اپنے مسلمان ہی کرتے ہیں، اپنی کسی بندے کی تعریف نہیں کریں گے، اپنی کسی مذہب اور اپنی مسلک والی کسی کی تعریف نہیں کریں گے۔ اور یہ ہوا ہے کہ مسلمانان از اجرائے احکام اسلام ممنوعند، یہ تو آپ مبارک اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں بھی یہی ہے۔ فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ احکام شریعت کے اجراءات سے روکے گئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں بھئی جمعہ نہیں پڑھیں گے، کوئی کہیں گے کہ اسپیکر پر اذان نہیں دیں گے، کوئی یہ کہیں گے اس مسجد کو تالا لگا دو، کوئی یہ کہیں گے ہماری سوسائٹی میں مسجدیں الاؤ ہی نہیں ہے، کوئی یہ قانون پاس ہوگا کہ اگر آپ نے تقریر کرنی ہے تو اجازت لے کے ہی تقریر کر لو۔ اسلامی احکام کی اجراءات کو روکے جا رہے ہوتے ہیں، وہ در اتیان شرائع مذموم و مطعون، اور قانون یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کو برا جانا جاتا ہے، اس کو مطعون جانا جاتا ہے۔ ذرا اس میرے والے لباس میں آپ کہیں کسی ایئرپورٹ پر پاکستان کے اندر بھی، پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کے اندر بھی سعودیہ اسلامی ملک ہے، اس کے اندر بھی آپ میرے والے لباس میں اگر جائیں گے نا تو سب لوگ جو ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ بھئی یہ پاگل ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہوا، یار اتنی بڑی پگڑی باندھنا یہ کہاں سے آیا، یار داڑھی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تم لوگوں نے اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو شرائع کیا کم، اور ایون کہ اگر نماز کا ٹائم آئے نا آپ کو تو پہلے تو وہاں پر نماز پڑھنے والی جگہ نہیں ملے گی، اور اگر جگہ مل بھی جائے گی علیہم باللہ، آپ ہماری شیڈول کو دیکھ رہے ہیں، ہماری فلائٹ کی شیڈول کو آپ اگر دیکھیں گے تو عین جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اسی میں اور شیڈول ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ عین نمازوں کے ٹائم، جیسے مغرب کی نماز ہے ان کا ٹائم بڑا مختصر ہے، عصر کا نماز ہے ان کا ٹائم بڑا مختصر ہے، اسی طرح فجر کی نماز میں ہماری جو فلائٹ شیڈول بنتی ہے وہ ایسی بنتی ہے کہ وہ نماز کی وقت جو ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں، فرماتے سبحان اللہ، پری نہفت رخ و دیو در کرشمہ و ناز، بسوخت عقل ز حیرت کی انچ بلعجبیز۔ آپ فرماتے ہیں پریوں کے چہروں کو ڈانپا گیا ہے، دیو جو ہے وہ کرشمے اور ناز دکھا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ پری جو ہے وہ کرشمے اور ناز دکھائیں، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پری نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے اور دیو جو ہے وہ کرشموں اور ناز میں دکھائے دے۔ بسوخت عقل ز حیرت کی انچ بلعجبیز، ہمارا عقل تو اس حیرت کی وجہ سے جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بلعجبی ہے۔ پری ہوتی ہے وہ حسن والی ہوتی ہے، ان کا چہرہ لوگوں کو دکھایا جائے، لیکن یہاں پر دیو جو ہے وہ کرشمے اور ناز تو اپناتے ہیں لیکن پری کا چہرہ چھپایا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت کے لیے ثنا اور حمد ہے۔ اور یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے، معاملہ تبدیل ہو گیا ہے۔ واہ حسرتا واہ ندامتا واہ ویلا، اے حسرت ہے، اے پشیمانی ہے، واہ 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 ویلا ہے۔ آپ اپنا فریاد مبارک فرما رہے ہوتے ہیں۔
لیکن ان ساری چیزوں کو جب آپ نے دیکھا تو چونکہ آپ بادشاہ کے مصاحبوں میں ہیں تو آپ کی جسم جو ہے، آپ کا وجود جو وہاں پر ہے، اسے ہم نے غنیمت جانا ہوا ہے کہ آپ بادشاہ کے مصاحبوں میں ہیں۔ اور اس معرکے میں کہ جب اسلام کو ضعیف کیا جا رہا ہے، اسلام کو شکست دیا جا رہا ہے، اس معرکے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ہی سب سے بڑے مبارز ہو۔ آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں گے، آپ لڑیں گے، نہیں، آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس منصب پہ بیٹھے ہوئے، منصب یہ ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ مشورہ کر رہا ہوتا ہے، تو جب بادشاہ کو آپ ایسی صلاح اور مشورہ دیں جس میں سے اسلام کی سربلندی ہو، آپ اپنی اس خلیفہ صاحب کو دعا بھی دے رہے ہیں۔ مکتوب شریف تو اس زمانے کی لکھی گئی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کہ اگر ہمارا کوئی بھی بندہ بادشاہ کے مصاحبوں میں ہو تو وہ بادشاہ وقت کے بہت سارے کام کو جو غیر اسلامی ہوتے ہیں ان کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ شریف میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم حتی یقال انہ مجنون، اس وقت تک آپ میں سے کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے پاگل نہ کہا جائے۔ یہ روایت ابن حبان اور احمد اور ابو یعلا اور آپ مبارکین نے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے پاگل کہا جائے گا۔ معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا حلیہ، آپ کا بول چال یا آپ کی جو ساخت ہے وہ پاگلوں جیسا، نہیں، مراد اور مقصود اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی دین اور اسلام پر اتنے مضبوط رہیں گے کہ لوگ کہیں گے یار یہ لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں یہی دستور العمل ہے، جو بندہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتا ہے دوسرے سارے کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کامل مومن وہ ہے کہ ان کے حق میں کہا جائے کہ یار تو پاگل ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں درین وقت آن جنون کے مبنائے آن فرتی غیرت اسلام است در نہاد شما محسوس است۔ فرماتے اس وقت میں چونکہ یہ کفر کا غلبہ ہو رہا ہے، اسلام زبون حالی کا شکار ہے، فرماتے یہ جنون، یہ پاگل پن آپ کی ذات میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ پاگل پن کس وجہ سے ہے؟ یہ ایمان کی غیرت کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنی ایمان پر اتنی غیور ہے، اتنی غیرت ہے آپ پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار سارے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں تو ایک طرف چلا ہوا ہے، یہ پاگل پن ہے۔ فرماتے میں آپ کی نہاد میں، آپ کی طبیعت میں اس پاگل پن کو محسوس کر رہا ہوں، تو اس پاگل پن کا فائدہ اٹھائیں اور بادشاہ وقت کو ایسے مشورے دیں تاکہ ان مشوروں کی وجہ سے صلاح آ جائے۔ الحمدللہ سبحانہ علی ذالک، فرماتے میں اللہ کا حمد و ثنا ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ میں وہ جنون رکھا ہوا ہے، اسلام کا جنون رکھا ہوا ہے، شریعت کے جنون آپ میں رکھا ہوا ہے۔ اور فرماتے کہ آج وہ دن ہے کہ چھوٹے عمل کو بھی اللہ رب العزت عظیم اجر عطا فرما رہا ہوتا ہے اور اسے اللہ کریم مقبول فرما رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے سے عمل کو بھی اللہ رب العزت بہت بڑے اجر سے قبول فرما رہا ہوتا ہے۔